عرب کے اندر شراب عام تھی، جوا عام تھا، ان کے یہاں جو نکاح کا سسٹم تھا، آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا سسٹم بھی بڑا خراب تھا۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح جب آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کو آپ کھولیے گا تو اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح ملیں گے آپ کو۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی کی ودا ہو کر، رخصتی ہو کر لڑکے کے گھر آئی، لیکن لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ملتا نہیں تھا، جبکہ نکاح کے بعد یہ اس کی وائف ہو گئی، اس کی بیوی ہو گئی، اس کی پتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کو سونپ دیتا تھا، اس کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اس کو اس کے سپرد کر دیتا تھا، اور وہ اس کی بیوی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس وقت تک رہتی جب تک کہ اس دوسرے لڑکے سے اس کی بیوی کو حمل نہیں ٹھہر جائے، گربھ نہ رہ جائے، تب تک اس کی بیوی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی۔ اور جب اس کو پتہ چلتا کہ ہماری بیوی کو جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، گربھ رہ گیا ہے، تب یہ اس کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن ہوتا تھا، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ کتنی گھناؤنی رسم تھی کہ شادی کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی سے مل نہ سکے اور اس کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس، ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک جتنے افراد جانا چاہتے جاتے، 3 ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی اور 10 تک ہو سکتے تھے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک رہتا، اس لڑکی کے پاس آنے جانے کا سلسلہ، جب تک اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی ان تمام لوگوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس گئے، ان سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس تم لوگ آئے ہو، تم لوگ پورے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت کو اختیار تھا، پاور تھا، وہ عورت
اپنے بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، اور جب وہ عورت اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور اس دن سے یہ دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے، یہ اس کا بچہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کا پتی۔ یہ شادی کا ایک اور بھینکر اور خراب طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ عرب کے اندر ایک تیسرا طریقہ اور تھا شادی کا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں پر ہری جھنڈی، گرین فلیگ لگا لیا کرتی تھیں، ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کے پاس جو بھی جانا چاہے چلا جائے، پورے سال تک یہ عورت کسی کو روکتی نہیں، چاہے 10 آدمی جائیں، 20 جائیں، 50 جائیں، پورے سال جتنے بھی آدمی اس کے پاس جانا چاہتے جاتے، اس کے ساتھ ملتے، کانٹیکٹ میں رہتے، تعلق قائم کرتے، شاریرک سمبند بناتے، اور جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی، جتنے لوگ اب تک اس عورت سے ملے ہیں، اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے ہیں، سب کو بلاتی، چاہے وہ 50 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، 150 ہوں، 200 ہوں، جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہیں، کانٹیکٹ کیے ہیں، وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس کو ہم کیسے سمجھائیں آپ کو؟ قیافہ شناس ہوتا ہے جو شکل دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جو قیافہ شناس بیٹھتا تھا اس کو بلایا جاتا، اور وہ اس بچے کو دیکھتا جو اس عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے میچ کرتا۔ اس بچے کی شکل سب سے زیادہ جس آدمی کے قریب ہوتی، جس سے سب سے زیادہ ملتی جلتی، اس کو یہ گود میں ڈال دیتا، اور یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی۔ یہ عرب کے اندر شادی کا ایک تیسرا طریقہ تھا۔ سوچئے کیسا واتاورن تھا اور کیسا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو پریشت کیا، آپ کو بھیجا کہ ان تمام قسم کے نکاحوں کو ختم کریے، اس میں عورت کی، استری کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ ختم کیا اس تمام طریقے کو، اور دوسرا ایک طریقہ قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکے والا لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو آپ پیغام بھیجیں گے۔ سوچئے، کہنے کو تو آج کل لڑکی کے ماں باپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں، چلو شادی کر لیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن معاف کیجئے گا بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگیں۔ اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی ہے۔ لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے، پوزیشن ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے، اور اسی لیے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں، حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں، لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں، لیکن جس دن نکاح ہوگا
تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے. یہ عزت دی ہے اسلام نے. ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو. جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے، مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے. جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے، قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے ہیں، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا. یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا. یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے. لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے. اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا. اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا. ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہیں نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو. اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسے رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے. لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا، کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف ایک بار پوچھئے. اور کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو. ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے، کہہ دو ہاں قبول کیا. وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے، ارے کہہ دو، ارے کہو. اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ، جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے. یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف ایک بار پوچھنا ہے، نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اتنے اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟
بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، دو چار ایک آدھ حج کرے آئی تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہیں، وہ کہلواتی کیا کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا، بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے خاموش رہ گئی، چلو اس پہ دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجئے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت، لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا۔ 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھیں، جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو۔ اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے، اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے، پتی ہے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ۔ میرے بھائیوں غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر۔ شراب، اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں، تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے، شاید شراب ہی کے ٹاپک پر ہوئی تھی، شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا۔ آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا۔ اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا، آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر، تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی، بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4 5 10 قطرے بوندیں ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈال دیتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے، تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رس یا دل دادا ہونا ہے۔ شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی۔ آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے۔ شراب نوشی کتنی ہے، اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب، آپ شراب کی بات کر رہے ہیں۔ سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے، اس میں ایک ہیروئن، براؤن سوگر، براؤن سوگر۔ موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے، 5 میں 1 شرابی، یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی۔ اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی، اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان، اور 10 میں پوری ہندو بھی، سکھ بھی، جینی بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی، یہ 10 میں 20 میں آپ سوچئے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں 10 ٹوٹل مسلمان۔ کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جوئے کا عالم کیا تھا عرب کی سرزمین پر؟ پڑھیں گے آپ زاد المعاد ابن قیم کی۔ جوا اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔
اور جب جوئے میں مکان بہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، تب جوئے میں اپنی جوان بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لو ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی. کیا ہو گیا؟ یہ صحیح نہیں ہے. سب پہلے کیا کرو بھائی. آگے لاؤ، یہ ہاتھ پیر چلائیں گے تو مائک ادھر جائے گا. ہم نے تو اونچا کیا وہ ٹوٹ گیا. پہلے ہی سے چپکایا ہوا لایا ہوگا، اتنا کمزور تھوڑی مائک ہوتا ہے. 20 سال سے ہم تقریر کر رہے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹا مائک. چلیے ہوتا ہے. تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. بشٹم نگر والوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے گا. میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ صحیح، لیکن آئی پی ایل میں جوا اور سٹا آپ بھی لگاتے ہو. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے. سٹے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے کلیا چک. اب ہماری سی آئی ڈی نے تو ہمیں یہی رپورٹ دی ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو. لیکن اگر صحیح ہے تو ڈرو. پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر. وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اتنا مکاری اور عیاری کرنے کے بعد بھی ہم سرکشت ہیں؟